پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی سالک جس کے ابھی اسباق چل رہے ہو اور اس کو محفل کی اجازت ہو تو کیا وہ کسی بھی محفل میں جا کے صاحب محفل کی بغیر اجازت کی توجہ کرنے پر بیٹھ سکتا ہے؟ کیا کم اسباق والا زیادہ اسباق والے شخص کو توجہ دے سکتا ہے؟ ایسا کرنا محفل و طریقت کی آداب کے خلاف تو نہیں کہلائے گا؟ کیا یہ عمل سالک کی سلوک کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے؟ آپ نے اپنی سوال میں جو سب سے پہلا والا جز ہے اس میں آپ نے خود کہا ہوا ہے کہ جس سالک کے ابھی اسباق چل رہے ہو اور اس کو محفل کی اجازت ہو، یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائی؟ جس کے ابھی اپنے اسباق ہی مکمل نہیں ہے تو وہ کیسے محفل کرا سکتا ہے؟ یعنی وہ دوسرے کو کیسے توجہ دے سکتے ہیں؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں جب تک آپ کو اسباق عالم امر اور اسباق عالم خلق نہیں ملے، جب تک آپ کو نفیس بات نہیں کمپلیٹ کروایا جاتا، اس سے پہلے آپ کو توجہ کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن اگر آپ کو آپ کے مرشد نے اجازت دی تو آپ کے مرشد نے یہ غلط کام کیا ہے، کیونکہ ابھی آپ کے اسباق چل رہے ہیں۔ تو ابھی جب آپ کے اسباق چل رہے ہیں تو آپ توجہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو توجہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے اپنے اسباق بھی کمپلیٹ ہو، ان کو اپنا شیخ ان کو توجہ کی اجازت بھی دے، لیکن وہ اگر کسی دوسرے صاحب کے محفل میں جاتے ہیں تو ان کو اس محفل کے صاحب کی اجازت کے بغیر توجہ کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہ صاحب محفل وہ بندہ ہے اور ان کو بہتر معلوم ہے کہ میرے کس مرید کو کس توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، فاسی لیے کوئی بندہ جا کے وہاں توجہ پہ بیٹھ جائیں، یہ ان کی محفل کی بے ادبی جانی جائے گی۔ اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا کم اسباق والے زیادہ اسباق والے شخص کو توجہ دے سکتے ہیں؟ اس سے آپ کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب ایک بندے کا 5 لطائف اور ایک بندے کا 7واں لطیفہ ہے، تو 5ویں سبق والے جو ہے وہ 7ویں سبق والے کو توجہ دے سکتے ہیں؟ نہ 5ویں سبق والے 7ویں سبق کو توجہ دے سکتا ہے، نہ 7ویں سبق والے 5 والے کو توجہ دے سکتا ہے، اسی لیے کہ ابھی تک ان کا اپنا ہی کام ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی 7ویں سبق والے کو نفیس بات ملنا ہے، اس کے بعد ان کی شیخ نے ان کو توجہ کی اجازت دینی ہے، یا پھر ان کو مراقبات کروائیں گے، اس کے بعد پھر ان کو توجہ کی اجازت ملے گی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی تک ان کو خود توجہ کی اجازت نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیسے توجہ کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ طریقت کی اصولوں کے خلاف ورزی ہے، اور کسی دوسرے کے محفل میں جا کے صاحب محفل کی اجازت کے بغیر توجہ پر بیٹھنا، یہ بھی اس محفل کی آداب کے خلاف ہے۔ یہ عمل کسی بھی سالک کو نہیں کرنی چاہیے، یہ عمل ان کی سلوک کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔